باقی قیدیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ایک قیدی کو آپ جم کی سہولیات بھی دیں اور دیسی مرغے بھی کھلائیں اور سبزیاں اور یہ چیزیں بھی کھلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے جو عمران صاحب کی خواہش تھی کہ جیل میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق میں تو کہتا ہوں حکومت ان کے ساتھ بہت نرم رویے اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ جیل مینول کے مطابق جو ایک قیدی کی ہوتے ہیں وہ کہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، وہ ایک قیدی ہے اور اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ جو اپنے -1 ہے یا -2 ہے یا -3 جو بھی آپ بات کریں، پرابلم یہ ہے انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہے، اس کے بعد جیل میں آنا ہے۔ دیکھیں ان کی خواہش اپنے دور میں تو یہ تھی کہ ان کی ساری اپوزیشن کے لوگ جیل میں چلے جائیں، ان کو عمر قید ہو جائے اور وہ اکیلے وہاں پر پھریں۔ کیا لگتا ہے کہ مائنس عمران خان فارمولہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ لانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں مائنس عمران خان تو پی ٹی آئی والے خود ہی چاہتے ہیں، کیا پی ٹی آئی والے نہیں چاہتے؟ مختلف ٹی وی پروگرام میں بھی آتا ہے، جب تک وہ اندر ہوگا تو ان کی کمائی ہوگی، جب وہ باہر آئے گا تو ان کی دکان بند ہو جانی ہے۔ تو جو اپنے -1 ہے یا -2 ہے یا -3 جو بھی آپ بات کریں، پرابلم یہ ہے انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہے، اس کے بعد جیل میں آنا ہے۔ دیکھیں ان کی خواہش اپنے دور میں تو یہ تھی کہ ان کی ساری اپوزیشن کے لوگ جیل میں چلے جائیں، ان کو عمر قید ہو جائے اور وہ اکیلے وہاں پر پھریں۔ ان کے وزراء روزانہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، جب بھی چیئرمین نیب سے کے آفس سے نکلتے تھے اور وہ پھر پریس ٹاک کرتے تھے کہ اگلے ہفتے اگلے 10 دن بعد فلاں بندہ گرفتار ہوگا اور اسے سزا ہوگی، ہم تو کم از کم یہ نہیں کرتے۔ ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ عدالت عزائے آپ کو کوئی ایشو ہے تو آپ جائیں عدالتوں سے رجوع کریں۔ آپ تو کہتے تھے کہ جیل مینول کے مطابق پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو ٹریٹ کرنا چاہیے، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحب کو ٹریٹ کرنا چاہیے، یا فریال تالپور صاحب کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ ہم بھی آج کہتے ہیں حکومت آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ غور کرے کہ باقی قیدیوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ایک قیدی کو آپ جم کی سہولیات بھی دیں اور دیسی مرغے بھی کھلائیں اور سبزیاں اور یہ چیزیں بھی کھلائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ جانا چاہیے جو عمران صاحب کی خواہش تھی کہ جیل میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے، اس کے مطابق میں تو کہتا ہوں حکومت ان کے ساتھ بہت نرم رویے اختیار کیے ہوئے ہے، ورنہ جیل مینول کے مطابق جو ایک قیدی کی ہوتے ہیں وہ کہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، وہ ایک قیدی ہے اور اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جیل مینول کے مطابق ہے اسی طرح اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو ایز اے VIP اور 7 اسٹار ہوٹل ٹریٹ کیا جائے۔ 28ویں ترمیم دیکھیں 28ویں ترمیم کے بعد کیس فائل ہو چکے ہیں، سب کچھ پوری عوام کو پتہ ہے، لیکن آج تک ان کے کوئی آگے کوئی آؤٹ پٹ عوام کو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں 28ویں ترمیم تو ڈیفینیٹلی آنی ہے، آج آنی ہے، کل آنی ہے، سال بعد آنی ہے، 10 سال بعد آنی ہے، جو بھی ترمیم پارلیمنٹ میں آئے گی 28ویں ترمیم ہی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے جو مسودہ ہے وہ ہر کسی کی جیب میں اپنا اپنا ہے، آپ کے پاس اپنا ہے، میرے پاس اپنا ہے، حسن مرزا صاحب کے پاس اپنا ہوگا اور کسی اور کے پاس اپنا ہوگا، لہٰذا جب آئے گا اس پہ ہمارے ساتھ شیئر ہوگا۔ 27ویں ترمیم ہمارے ساتھ شیئر ہوئی تھی، ہم نے اس کے اوپر CC کی 2 دن میٹنگ کال کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 2 دن اس کے اوپر ڈیبیٹ کی۔ اس میں کچھ چیزیں ہم نے ڈراپ کی، کچھ میں امینڈمنٹ کیا اور کچھ اپروو کیے۔ جب 28ویں ترمیم آئے گی اس پہ ڈسکشن ہوگی، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کی CC کون سے اپروو کرتی ہے، کون سے میں امینڈمنٹ کرتی ہے، کون سے ڈراپ کرتی ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کرپشن کے اسکینڈل کی، میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ ہم نیب سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اغوا برائے تاوان کا ادارہ نہ بنیں، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ نہ بنیں، آپ آرم ٹوئسٹنگ کا ادارہ نہ بنیں۔ آپ ہمیشہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بڑی مچھلی یا بڑا اسکینڈل آئے اور ہم پلی بارگین کر کے ان کے جو پیسے جو انہوں نے کھائے اس میں سے ان کو کچھ پرسنٹیج دے دیں اور باقی ان کے صاف ہو جائیں۔ جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، چیزیں ایسی ہی ہم سنتے رہیں گے اور اگلی اسٹوری کا انتظار کرتے رہیں گے۔ جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی، سزائیں نہیں ہوگی، آپ کو کوہستان کا اسکینڈل دیکھیں، سب سے بڑا 50 ارب روپے کا، اگر یہ سندھ میں ہوتا تو پتہ نہیں آج ٹی ویوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا۔ آپ بلین ٹری کا دیکھیں، آج کوئی سونامی ٹری کا نام لینے والا ہے PTI کا؟ آج بھی ان کا CM بیٹھا ہوا ہے نا، بولے دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیگ شپ ہے۔ اگر موٹر ویز ہیں، نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا، PTI تو بتائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہم اس کا نام لیں۔ ہاسپٹلس کا آپ نے حالت ان کی دیکھ لی ہے، ایجوکیشن کی آپ نے حالت دیکھ لی ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کے جو بیوٹیفیکیشن آف پشاور اور باقی تھے ان میں جس طریقے سے کرپشن ہوئے۔ اگر آج حکومت کے پاس اتنے ادارے ہیں، وفاقی حکومت کے پاس، اگر وہ سنجیدہ ہوتی ہے اور ان کی کرپشن نکالتی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں کون بچے گا، شاید ہی کوئی بچے۔ اور کل بھی ٹی وی پہ آیا تھا کہ 80% جو ہمارے پارلیمنٹرین صوبائی اسمبلی کے ممبران PTI کے وہ وانٹڈ ہے اسلام آباد میں۔ تو میں اسلام آباد پولیس سے کہتا ہوں کہ وہ تو روز پھر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں، تو وانٹڈ صرف یہ ہے کہ ان کو ڈرانے کے لیے وانٹڈ ہے یا واقعی وانٹڈ ہے؟ اگر واقعی وانٹڈ ہے تو روزانہ اسلام آباد میں پھر رہے ہوتے تو ان کو گرفتار کریں۔ لہٰذا وہ جو ہے نا ٹام اینڈ جیری کارٹون والا کام چھوڑیں، سنجیدگی سے جو ہے وہ اس پہ کام کریں، اور اگر کوئی وانٹڈ اگر میں نے غلط کام کیے اور مجھے اگر کوئی کہے کہ جی آپ کے خلاف یہ پرچہ ہے یا میں یہ ضمانت کراؤں گا یا اپنی سزا بھگتوں گا۔
لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے جو بھی ابھی ان کو کانفرنسیں بھی یاد آ چکی ہیں. آپ کو یاد ہے جب ہم کہتے تھے کہ آئیں بیٹھتے ہیں, آئیں چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں یا چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو آپ سے ہاتھ میں نہیں ملانا, ہم آپ سے ملتے بھی نہیں ہیں. آج خود بند گلی میں آئے گئے اور امپورٹڈ اپوزیشن لیڈر لے کے آئے ہیں. اپنی پارٹی میں ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے جس پہ یہ اعتماد کر سکیں کہ لیڈر وہی محمود خان چکری صاحب جس کے کارٹون بناتے, جس کے پیچھے ان کے عمران خان صاحب کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے, آج انہی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی مسیح بن جائیں. آج جو ہے وہ ہمارے MWM کے جو لیڈر صاحب ہیں راجہ ناصر صاحب, میں تو ان کہوں گا کہ آپ کی حکومت ہے, کورم میں جو اہل تشیع کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے نکلے نا. آپ عمران خان کے لیے نکل رہے ہیں, اپنی برادری کے لیے نکلتے. جو آپ آئیں کورم کی صورتحال دیکھیں, آپ کی صوبائی حکومت نے پچھلے 2 سال سے وہ روڈ میں آج صرف 2-3 گھنٹے روڈ کھلتا ہے. اس کے لیے تو کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں آواز نہیں کھٹائی. اس میں تو آپ نے کبھی PTI کو نہیں بولا کہ میرے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو ادھر آ کر آپ روز ڈالے کے باہر پہنچ جاتے ہیں کہ ادھر ظلم ہو رہا ہے, لیکن کورم میں غریب آدمیوں کے ساتھ, غریب شہریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے. لہٰذا PTI جو ہے امپورٹڈ لوگوں پہ جو ہے انحصار ان کا آ گیا ہے. ان کے پاس اپنی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے. اب امپورٹڈ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم ان پہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے -PMLN. تو مطلب ہے کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں نا. ان کی نیت کا تو پہلے پتہ چل گیا کہ نیت ان کی کیا ہے. تو لہٰذا ابھی تک تو ہمیں پیپلز پارٹی کو غالباً دعوت نہیں ملی, کیونکہ پارٹی کے عہدیدار ہمارے پاس کھڑے ہیں. تو پارٹی کو جب دعوت ملے گی تو پھر پارٹی اس کے اوپر سوچے گی. یہ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمارے ٹائم میں تو کہتے تھے کہ نو انٹری کا بورڈ ہے, اپنے لیے کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو چلے ہمارے پیچھے تو ٹھیک ہے, ہم کسی اور کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. لہٰذا جو کیا ہے اس کو بھگتیں گے, وہی جو فصل بوئی ہے وہی کاٹیں گے. دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ہاں چل KP گورنمنٹ پہلے نا افغان مہاجرین کو بے دخل نہیں کر رہی تھی, تو اب ٹی وی رپورٹ کے مطابق انہوں نے بے دخل کرنا شروع کر دی ہے. یہ کوئی پالیسی شفٹ آیا ان میں یا ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. افغان ریفیوجیز کو ہم نے 40-45 سال جتنے بھی آپ کے ہیں ہم نے ان کو رکھا. ہمارے وہ بھائی ہیں, ہمارے بہنیں ہیں, ہم نے ان کو یہاں پر پناہ دی. ہم نے 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھائی, لیکن ان کو ہم نے وہاں پہ رکھا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں کہ میرے کیڈٹ کالج اگر وزیرستان پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ اس میں افغانی شامل ہے. اگر وہ FC ہیڈ کوارٹر پشاور پہ ہوتا ہے اس میں افغانی شامل ہیں. اگر وہ ڈیر اسماعیل خان ٹریننگ اسکول پہ حملہ ہوتا ہے اس میں افغانی شامل ہیں. یا ہمارے جو آج بھی سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں ان میں افغانی شامل ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کریں گے, لیکن تھرو پراپر چینل کریں گے. آئیں ویزا لیں آفیشیل, چاہے وہ ٹورسٹ کا ویزا ہے, چاہے ایجوکیشن کا ویزا ہے, چاہے ہیلتھ کا ویزا ہے, چاہے بزنس کا ویزا ہے. دنیا ہمیں بتا دے کہ کوئی پاکستان کا شہری کسی ملک میں بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, نوکری کر سکتا ہے, تو پھر ہم بھی ان کو چھوڑیں گے. دنیا ہمیں کہتی ہے کہ نہیں, آپ کے تو پاسپورٹ پہ ویزا نہیں ہے, آپ جو ہے آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ چلیں جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ افغان مہاجرین بالکل واپس جائیں, تھرو پراپر چینل واپس آئیں. لیکن ہم اب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. ہم افورڈ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے صوبے میں, ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہی لوگ شامل ہیں. اور افغان حکومت کو ہم نے بار بار کہا ہے کہ آپ اپنی سرزمین انڈیا اور اسرائیل کو استعمال نہ کرنے دیں, لیکن وہ اس سے باز نہیں آتے. ہم نے مختلف فورمز پہ ان کو ثبوت دکھائے ہیں. ہم نے اپنے برادر ملکوں کے کہنے پہ ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں. اس کے بعد وہ سیدھے نہیں ہوئے. تو پھر اگر ایک حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے اور دہشت گردوں کو پناہ دیتی ہے اور انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے, تو اب کیا امید کر سکتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیا کریں. لہٰذا ہم کہتے ہیں بالکل ہمارا ان لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. حکومتوں کے ساتھ شاید ہوگا, وہ جائیں ویزا لے کر آئیں. لیکن صوبائی حکومت نے جو کیا, میں سمجھتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں صوبائی حکومت کے اس سٹانس کو کہ افغان ریفیوجی کا جو فیڈرل حکومت کا سٹانس تھا ان کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہے. آپریشن کا سٹانس کو اگر وہ سیکنڈ کرتے ہیں تو ہم تو یہی کہتے ہیں, جب گورنر راج کی بات آتی تھی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ ہماری صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہیں تو گورنر راج لگے گا, اگر وہ چاہیں تو گورنر راج نہیں لے گا. اگر وہ ہماری ریاست کو سپورٹ کریں گے, وفاقی حکومت کو سپورٹ کرے گی, تو گورنر راج نہیں لے گا. اگر آپ اس حد تک آئیں گے, آپ کہیں گے دہشت گردوں کو بھی کچھ نہ کہیں, ان کے دفاتر بھی یہاں پر کھولیں, ان افغانیوں کو بھی یہاں سے نہ نکالیں, تو پھر تو آپ ریاست کے خلاف چل رہے ہیں. لہٰذا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اینٹی بایوٹک سے کام نہیں چلتا ہے تو پھر سرجری کی طرف جاتے ہیں. تو جو گورنر راج ہے وہ سرجری ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے کام چلے, سرجری کی طرف نہ جائے. ہم جمہوری لوگ ہیں, اور اگر ہم مجبور کیا گیا سرجری کی طرف جانے کے لیے تو پھر آئین میں شک موجود ہے سرجری کرنے کی یا گورنر راج لگانے کی, پھر ہم اس کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ جی. اچھا بھیا, السلام علیکم.